حضور غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور غوث اعظم خلیفہ حضور تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ درود پاک عنایت ہے اہل پاکی مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اور ہم جیسوں کی جیسے کہ کیا مثال ہے میرے تعلق سے کہا جائے، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اچھوں کے توسل سے مجھ جیسے برے کو قبول کر لیا تو یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور جن کے رتبے بڑے تھے اور جو اس کے اہل تھے ان بزرگوں نے اپنے متعلق خود لکھا۔ سرکار نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مسلسل عبادت و ریاضت کی 150 صفحات پر تقریباً آپ نے اپنے اعمال و اشغال کو گنایا ہے۔ اس کے بعد میں لکھتے ہیں کوئی تعجب نہیں کہ میں لاکھوں مرتبہ اللہ کی ضرب لگا چکا ہوں، اور کوئی تعجب نہیں کہ ہزاروں مرتبہ ختم قرآن کر چکا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں 9 سیکھیوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اور کیونکہ اب تک تو میں اب مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے سرکار نور کا، مگر انکساری اور عاجزی کا یہ معاملہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ اب تک تو میں کتے اور خنزیر کے برابر نہیں پہنچا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب مجھے کوئی خواہش نہ رہی، بس یہی خواہش باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ تمام اعمال جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں یہ سارے اعمال میرے کام آئیں گے، اور اگر اس دنیا سے اپنے ایمان کو ہی سلامت نہ لے جا پایا تو یہ تمام اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یہ وہ سرکاریں ہیں ان کے نام لیواؤں کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ہوگا۔ اس کے باوجود اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انکساری اور عاجزی اور آخرت کی فکر کا عالم ان کا یہ تھا
تو ہم جیسوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل خیر کی توفیق رفیق عطا کرے اور سرکار مفتی اعظم کا ایسا صدقہ عطا فرمائے کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں۔ کسی شاعر نے کہا جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، مرید غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ سید شاہ رسول حسنین میاں تسلیم علیہ الرحمٰن لکھتے ہیں مایوس نہ ہو رکھ حق بے نظر، تکمیل عقیدت غوث سے کر، قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے۔ قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے۔ ہم قادری غلام ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کو ہم کیا بیان کریں۔ حضرت امام عبداللہ یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم وہ ہے کہ اس دنیا کے سارے درخت کو کاٹ کر اگر اس کا قلم بنا دیا جائے، اس کے قلم بنا دیے جائیں اور دنیا کے ساتھوں سمندر کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے اور انس و جنات اور انسان مل کر اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات لکھنے بیٹھ جائیں تو قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے، غوث پاک کے فضائل اور مناقب ختم ہوں گے۔ خود آپ کے صاحبزادے سیدنا عبدالوہاب جیلانی حضرت تاج الدین عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ایک دن خانقاہ شریف میں سرکار غوث اعظم دودھ نوش فرما رہے تھے۔ دودھ نوش فرماتے ہوئے اچانک غائب ہوئے۔ غائب ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب ظاہر ہوئے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ شہزادگان نے پوچھا حضور یہ خوشی کے آثار کس سبب؟ سرکار بغداد نے فرمایا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم جن کے متعلق جو اپنے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ایسا راز ہوں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور کسی کو مجھ پر اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا، کیونکہ کوئی ولی مجھ جیسا ہے ہی۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شان کے مالک
جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ولایت ایسی ٹنگی ہے جیسے لوگوں کے گھروں میں کھوٹیوں میں ان کے کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں، ویسے میرے گھر میں ولایت ٹنگی ہوئی ہے. جسے چاہتا ہوں خرقہ ولایت پہنا اور جسے چاہتا ہوں اس کے احوال کو سلب کر لیتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے خاندان میں ایک بات چلتی آئی ہے، فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی بجنے والی یہ چٹکی ہوتی ہے، اس کو بجنے کے لیے وقت لگتا ہے، مگر حضور غوث اعظم وہ ہے کہ ان کی امداد اس کے بجنے سے پہلے ہو جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے بزرگوں میں ایک خاندانی بات بتا رہا ہوں. ایک بات چلی آئی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ بات مشہور ہے، ہمارے کنبے میں، کیونکہ جو جس گھر سے ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی بات بہتر جانتا ہے. یہ ہمارے کنبے کی بات بتا رہا ہوں. یہ بات چلی آئی، ہمارے گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار بغداد کا نام مبارک، جو آپ کا اصل نام ہے عبد القادر جیلانی، اس نام کی برکت اور اس نام میں اللہ نے وہ اسرار رکھے ہیں. کچھ سلطان بابو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو حضور غوث اعظم کے اس مبارک نام کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ، بعض بزرگوں نے آتیمی شہید اللہ بھی کہا. اس نام کو 111 مرتبہ پڑھے، ابھی جو ختم نہ کر پائے گا حضور غوث اعظم کو اپنے سامنے جلوہ افروز کرے گا. وہ حضور غوث اعظم کے متعلق ہمارے گھر میں جو بات مشہور ہے یہ ہے، اور اس کے مشاہدات خاندان کے لوگوں نے کیے ہیں. تو یہ کہ حضور غوث پاک کا اصل نام شیخ سید عبد القادر جیلانی، اس نام کو بے وضو لینے سے جو ہم اور آپ کو بچنا چاہیے، اس لیے کیونکہ جو اس نام کو بے وضو لینے کا عادی ہوگا، یعنی بغیر کسی ضرورت، کوئی ایسی ضرورت پیش نہ ہو اور انہیں اگر تذکرے چھڑ گئے اور کوئی جو اس نام کو اصل نام ہے مبارک غوث پاک کے بے وضو لینے کا عادی ہوگا، تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اس لیے جو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نام، اصل نام جب بھی ہے کوشش یہ کرے کہ باوضو رہے، اور اگر وضو کی حالت میں نہ ہو تو وہ جو آپ کے القابات ہیں ان القابات سے آپ کو بخائے. اور ایک خاص خاندان کا میرے عمل جو بہت آسان ہے اور مجرب ہے، اس کو آپ لوگ کیجیے، میں اجازت عام دیتا ہوں. جب کوئی مشکل پیش آئے اور اس کا حل نہ دکھے، تسلسل کے ساتھ میں پریشانیاں ہو، سچی عقیدت یاد رکھیں، ہمارے معاملات میں جو کمی آتی ہے وہ ہماری عقیدت کی کمی کی بنیاد پر. اگر عقیدت مضبوط ہو تو فیض نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ناریل جو ہوتا ہے، جو عموماً جو ہے وہ بارگاہوں میں درگاہوں پہ پیش کی جاتی ہے، وہ پورا ناریل جو کچا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے، وہ ناریل ہر شب پیر کو، یعنی اتوار کا دن گزر کے جو پیر کی شب آتی ہے اس میں اس ناریل کو لے اور اس کو کھول کر اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو فاتحہ کے لیے رکھے، اور اس کا جو کچا کوپرا ہوتا ہے، یہاں پر کیا بولتے ہیں
وہ نارمل جو درگاہوں پہ ہم پیش کرتے ہیں وہ ناریل جو کوبرا ہوتا ہے وہ نکال کر اس کے ٹکڑے کریں چھوٹے چھوٹے اور اس میں تھوڑی سی شکر یہ ڈالیں. یہ ایسا عمل ہے کہ غریب سے غریب آدمی اس عمل کو کر سکتا ہے. اور حضور غوث پاک کے نام کی فاتحہ دی ہے ہر شب بھی پابندی کے ساتھ فاتحہ دلائیں اور پھر اس نیاز کو نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیں. جو چھوٹے ہیں 12 سال سے کم عمر کے نابالغ بچوں میں تقسیم کریں. اور اگر وہ نہ ملے تو گھر ہی میں یا اپنے احباب کو پیش کر دیں. عقیدت کے ساتھ میں اپنی نیت اپنا مقصد اس میں ضرور رکھیں. یہ مقصد کے لیے کر رہا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کوئی بہت زیادہ پریشانی پیش آئے وہی ناریل حضور غوث پاک کی منت کی کرنے کی میری بلا پریشانی دور ہوگی تو میں اس ناریل کے پھوٹنے کی جو ہے وہ نیاز جو بھی ہے مٹھائی جو بھی ہے وہ بنا کر غوث پاک کی فاتحہ نیاز کروں گا. اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کسی صاف جگہ پر اونچائی پر رکھ دوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں خاص طور پہ اولاد کے لیے اس عمل کو جو ہے ناریل اٹھا کر رکھنے کے عمل کو کیا جاتا ہے. تو یہ عمل ہم نے بارہا دیکھا کہ اس عمل کو کرتے ہیں. یہاں کرتے نہیں ہیں وہاں پر مشکلوں کا آسان ہونا شروع ہوتا. ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ سے مدد فرماتے ہیں جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے بشرطے کہ عقیدت کا مضمون ہو. حضور غوث پاک کی عطا کا کیا کہنا ہے. حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امام سلسلہ برکاتیہ یہ مالد مطہرہ شریف کے پہلے کتب. غوث پاک کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ ان کا ایک مرید اور چاہنے والا حضرت صابر کبیر کے عرس میں حاضر ہوا. واپسی میں ایک بزرگ کسی کھیت میں انہیں ملے اور انہوں نے 7 منقوں کی 7 دانوں کی ایک تسبیح اس شخص کو دی اور کہا کہ برکت اللہ کو دینا اور یہ کہنا یہی پیام یہی رسالہ کہیں برکات مارے رہے. یہی پیام یہی رسالہ کہیں برکات مارے رہے. اب وہ مرید جب واپس ہوئے صاحب البرکات کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. دوران گفتگو انہوں نے عرض کی کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. صاحب البرکات انہوں نے اس تصدیق کو نظر کیا. صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے لگایا. لگانے کے بعد میں کہا کہ جانتے ہو جو بزرگ آپ کو ملے تھے وہ کون تھے. حضور نہیں. فرمایا وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر جبکہ حضور صاحب البرکات کے دور میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کو وصال بنائے ہوئے تقریباً 250 سے 300 سال کا عرصہ گزر چکا. وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے اور یہ تصویر مجھے حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے عطا ہوئی. غوث پاک کی بارگاہ کی یہ بشارت ہے میرے خاندان میں 7 کتب ہوں گے. ایک تو میں ہوں اور میری اولاد میں اور 6 ہوں گے. اس کتب کی قطبیت کی نشانی یہ ہوگی کہ جب بھی کسی کتب کا خاندان میں انتقال ہوگا تو وہ دانا جو ہے وہ چٹک جائے گا, اس پہ ایک درار پڑ جائے گی. حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں دانا چٹکا. غوث پاک کی عطا دیکھیے کہ اگر کسی کو نوازتے ہیں
دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اسباب ایسے بادشاہ ہیں کہ اگر وہ کسی کو نوازنے پر آئے تو صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے پشتوں کو نوازتے ہیں۔ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی وصال کے بعد میں سرکار آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام میں قطبیت پر فائز ہوئے۔ ان کا وصال ہوا دوسرا دورہ، اس میں درار ہوئی۔ پھر حضرت شام حمزہ نعیم مالوی جن کا مشہور قصیدہ غوث اعظم بہانے بے سر ساما کرتے شام حمزہ نعیم مالوی ایسے بزرگ کہ ایک مرتبہ انہیں اپنی سیادت کے متعلق شبہ ہوا، جبکہ وہ ایسا خاندان ہے کہ جس کی سیادت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ خود کے دل میں یہ شبہ گزرا کہ باپ دادا کہتے ہیں اس لیے میں سید ہوں، لوگ کہتے ہیں اس لیے میں سید ہوں، شجرہ موجود ہے اس لیے سید ہوں، آج کے حالات نہیں بتا رہا ہوں۔ بہرکیف دو کمبوں جو ہے وہ ماریرے کے آپ کے خانقاہ میں وہ موجود تھے۔ اچانک یہ شبہ آپ کے دل میں گزرا، اچانک دیکھتے ہیں کہ کمان کے سامنے، کمان میں گھر کے سامنے جو کمان تھی اس کے ارد گرد دو ستون ہیں، اس ستون کو دونوں ستون پر ایسے ہاتھ رکھ کر ایک بزرگ کھڑے ہیں، بہت باروب اور نورانی چہرہ ہے۔ حضرت شاہ حمزہ نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا حمزہ ہمیں نہیں جانتے، میں تیرا بابا علی ہوں، میری ہی اولاد ہے۔ سید ایسے ہوتے حضور شاہ حمزہ مالوی کے بعد قطبیت کا معاملہ اور اس مسند غوثیہ پر براجمان جس ذات جو ذات ہوئی ہے اس کا نام ہے حضور شمس ماہرہ سردار سید شاہ شمس الدین آل احمد اچھی میاں مالوی رضی اللہ عنہ۔ اور میرے آقا نعمت سردار شمس ماہرہ کا کیا کہنا، وہ اسباب کی اولاد ان کو راہ ضرور طے کرنا تھی، اور وحدت الوجود کا مسئلہ ان کا کچھ مسائل تھے۔ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں کہ علماء بہتر جانتے ہیں کہ تصوف میں وحدت الوجود کا مسئلہ جو ہے بڑا سخت ہے، ہر ایک کے بس کی بات کی جی حضرت۔ تو اس پر کافی بزرگوں کی آپس میں بحث بھی ہوئی، تو وہ ان کا مسئلہ بڑا سخت تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ اسباب کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ان کو سرکار کی بارگاہ میں وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا تھا۔ عرضی پیش کی تھی، سرکار بغداد نے انہیں خواب میں بشارت کی اور فرمایا کہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہو، اب کسی کی عظمت کو دکھانا بھی کبھی کبھی منظور ہوتا ہے۔ غوث پاک کو بتانا تھا کہ شمس ماہرہ کون ہے۔ غوث پاک نے فرمایا میرے بیٹے اگر اس کا حل چاہتے ہو تو ہندوستان میں ماہرہ نامی ایک گاؤں ہے، ایک خطہ ہے، وہاں پر میرا ایک روحانی فرزند آل احمد اچھے میاں نبی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے اس مسئلے کا حل کرنا۔ حضور سرکار غوث پاک کی اولاد ایک روایت بخاری سادات کی تھی، بہرکیف وہ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں پہنچے تو پہلے دہلی پہنچے، اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بڑا چرچا تھا اور وہ بھی حضور اچھے میاں کے شاگرد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مشورہ سنا، اس کے پاس گئے۔ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہیں سارے معاملات عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں تمام معاملات کو انہیں رکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس
اس کا جواب تو دیا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جواب ہمارا دل چاہتا ہے وہ جواب نہیں ہوتا، تو انہیں جواب تو ملا مگر تشفی نہیں ہوئی۔ حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں جب دیکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ ان کی تشفی نہیں ہوئی، فرمایا کہ یہاں تک تو میں بتا سکتا تھا، شہزادی اگر آگے کچھ اور جاننا ہے اور تشفی بخش جواب چاہیے تو ہمارے لے جاؤ اچھے میاں کے پاس۔ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں جب پہنچے، واقعہ بڑا طویل ہے، سرکار عالیہ حضرت اچھے میاں خانقاہ شریف میں چار بھائی پر دینوں کے خلفاء کے درمیان جو جلوہ تھے، جیسے ہی وہ شہزادے ماہرہ کی سرحد میں پہنچے، اچھے میاں سرکار کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ غوث اعظم کی اولاد تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف حضور اچھے میاں نے بڑے تعظیم اکرام کے ساتھ انہیں بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں پوچھا کہ شہزادے کیسے آنا ہوا؟ سرکار مقداد کی اولاد نے تمام معاملات کو پیش کیا، یہ میرے سوالات ہیں۔ حضور اچھے میاں نے اس کے جوابات دیے تو ایسے جوابات کہ دل کو تشفی ہوئی، سبحان اللہ، ایسے جوابات دیے دل کو تشفی ہو گئی۔ پھر ان کا ایک سوال تھا کہ حضور ایک سوال یہ ہے کہ ولایت کے تمام معاملات بغیر کسی محنت و مشقت کے، ولایت کے تمام مرتبے مراتب جو ہے وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے ایک رات میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ خلفاء مریدین نے کہا، جو سامنے بیٹھے تھے، یہ کیا کوئی حلوائی کا حلوہ ہے، حلوائی کی دکان کا، جو ایک رات میں ولایت کے تمام مقامات طے کرنے چاہتے ہیں؟ میرے اچھے میاں سرکار کی ایک عادت مبارکہ، اور ایسی عادت مبارکہ کی یقیناً اس مبارک عادت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج دور یہ آ گیا ہے کہ دعویٰ کرنے کا بڑا لوگوں کو شوق ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی بے ادبی ہو گئی تو میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا پوتا اور فلاں کا نواسا اور فلاں کا بیٹا، علی کا بیٹا ہوں اور فاطمہ کا نواسا ہوں، اس کا پوتا ہوں، یہ کہہ کر جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے آمین۔ مگر یہ اچھے میاں سرکار کی مبارک عادت تھی کہ دعویٰ کبھی نہیں فرمایا۔ کوئی آتا تھا کہ حضور میرا یہ مسئلہ ہے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے جا ہو جائے گا، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے چاہا تمہارا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی آتا تو یہی کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ 8 دن ہم کچھ سیکھ کر نہیں آئے اور لوگوں نے ہم سے کہا تو ہم اتنے بڑے بابا بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جان ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا۔ مگر وہ جن کا منصب کہ جن کی زبان سے جو نکلے وہ ہو جائے، اس کے باوجود یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ میں نے جب واقعہ سنا پڑھا تو مجھے تعجب ہوا، تو پھر میں نے سراج العوارف میں حضور دوری میاں کو کہا، تو دوری میاں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، متکبر تنہا اللہ کی ذات، دعوے کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ بندہ آج جو اس کو مشاہدے میں ظاہر ہوا اور کسی کے متعلق اس نے دیکھا کہ اس پر قہر برسنے والا ہے، تو اب اس نے فلاں سے تو کہہ دیا میرے ساتھ میں ایسا ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شان سے اگر اس نے ظہور فرمایا، تجلی فرمائی، آج کسی کے متعلق تم نے تو قہر دیکھا تھا مگر اللہ نے اسے معاف کر کے اس پر رحم فرمایا، تو تم لوگوں میں جھوٹے ہو جاؤ گے۔ اس لیے روزی میں آپ لکھتے ہیں کہ دعویٰ نہ کرنا۔ سرکار اچھے میاں کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کی تاریخ کو جتنا پڑھا ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی حق اور باطل کا معیار بتانے کے۔ آپ کے خاندان میں آلے امام جمع میاں جو رافضیہ کی طرف مائل ہو گئے تھے، بعد میں توبہ کی،
تو انہوں نے تعزیہ بٹھایا. تو اچھے میاں کو پتا چلا کہ خانقاہ میں ایسا کام ہوا ہے. سرکار اچھے میاں نے فرمایا کہ اس کو خانقاہ سے باہر نکالا. اس وقت آل امام جمع میاں کو بلا کر حضور اچھے میاں نے، اور بزرگوں کی ایک عادت مبارکہ رہی کہ کسی موقع پر کسی بات پر اگر قسم کوئی اہم بات ہوتی اور قسم کھانی ہوتی تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے، مبارک داڑھی کو پکڑتے اور پھر قسم کھاتے. تو اچھے میاں سرکار نے اپنی داڑھی کو یوں پکڑا. پکڑنے کے بعد میں فرمایا کہ جمع میاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان. اگر ان رازیوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، ان کی اصلیت جاننا چاہتے ہو اور ان کے معاملات، ان رازیوں کے معاملات دیکھنا چاہتے ہو جو آج کل اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، مگر در حقیقت شیعان علی تو اہل سنت ہیں. بے شک سبحان اللہ. دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت شیعان علی اہل سنت ہے. بے شک بے شک. اور یہ رافضی حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ اگر ان کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں آل احمد اچھے میاں کی جان ہے، ان رافضیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا. اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. اگر ان رافضیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. تو اس وقت حضور اچھے میاں نے یہ نہیں فرمایا، دعویٰ فرمایا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر بات حق اور باطل پر. تو حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا سید زادے نے کہ حضور ولایت کے مقامات طے کرنا چاہتا ہوں. وقت ہے نا؟ جی درود پاک پڑھے. اللہم صلی حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ کہا، خداموں نے عرض کی یہ کیا کوئی حلوائی کی دکان ہے جہاں سے حلوا لیا اور کھا لیا، ولایت کوئی ایسا کام ہے؟ اچھے میاں سرکار نے جواب دیا، اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں. میرے آقا اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ چاہے تو ایک آن میں کسی کو ولایت کے مقامات سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا حضور ولی کیسے بنتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ 75 سال کی بیریہ عبادت. کتنے سال؟ 75 ایئرس. آج کل تو لوگوں کی اتنی عمریں بھی نہیں رہی. بے شک. 75 سال کی بیریہ عبادت، وہ بھی ایسی کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کی ہے. اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اس کے رسول کی رضا چاہیے. ایسی بیریہ عبادت 75 سال میں ایک مرتبہ بھی ریاکاری نہیں آنی چاہیے. اور ایسی بیریہ عبادت کرے، اس کے بعد میں اللہ چاہے، اس کے بعد میں بھی کنفرم نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ولی بنے گا. کہا حضور یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، آسان معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کسی ولی کامل کی نگاہ گر جائے تو ولی بن جائے. کسی ولی کامل کی نگاہ گر جائے تو ولی بن جائے. میرے اچھے میاں سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. شہزادے سے فرمایا کہ شہزادے آپ خانقاہ میں چلیے. خانقاہ میں اندر تشریف لے گئے. ایک درود پاک جس کو درود خوشگواری کہا جاتا ہے، الحمدللہ اس فقیر کے پاس وہ درود پاک ہے. وہ درود پاک لا کر جو ہے شہزادے کو دیا اور کہا کہ شہزادے اس کو رات میں اتنی مرتبہ پڑھ لینا اور سو جانا. شہزادے نے وہ پڑھا اور رات میں سو گئے. قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، مقدر جاگا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت کی. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کا، اس شہزادے کا ہاتھ پکڑا
ہاتھ پکڑ کر ولایت کے تمام مقامات مراتب کو طے کروایا، اور پھر جب مقامات ولی کامل بنا دیا، مقامات کو طے کرا دیا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آل احمد اچھے میاں سے کہنا کہ وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے۔ جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے میاں کو مجدد نور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ اچھے میاں کہ جن کے تعلق سے میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، پلے پر وہ اچھے میاں آیا، اور بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ وہ حضور اچھے میاں سرکار کہ میرے ان کی بارگاہ میں ایک فوجی حاضر ہوا جو غالباً آپ کا مرید تھا یا چاہنے والا تھا، فوج میں تھا، اس کو کوڑ کی بیماری ہوئی، پورے بدن پر کوڑ ہو گیا تھا، تو کوڑ کی بیماری ہوئی، سفید داغ برس کی بیماری، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں خانقاہ شریف میں حاضر ہوا اور خانقاہ کے بعد کھڑا تھا۔ حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ کہنے لگا حضور بس میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر فرمایا اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر کہا اندر آؤ، اس نے عرض کی حضور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اندر آ سکوں۔ میرے اچھے میاں سرکار نے فرمایا یہاں پر نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے۔ یہ بڑا مجھے غوث پاک کی وہ بات یاد آئی کہ سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں، سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں۔ حضور اچھے میاں نے فرمایا کیا ہو، اندر آیا، دور بیٹھا سرکار اچھے میاں نے فرمایا قریب آؤ، قریب ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا، فرمایا قریب آؤ، قریب آؤ، اتنا قریب ہوا کہ مبارک بجلی سے اس کے پیر جو ہے اس کے پاؤں لگنے لگے۔ حضور اچھے میاں سرکار نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں فرمایا ہاتھ پر جو نشان تھے یہ داغ ہو گئے تھے، کوڑ کی جو ایک بیماری تھی، حضور اچھے میاں سرکار نے وہ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا کوڑ کا۔ پھر فرمایا چہرے پر ہاتھ رکھا، یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا کوڑ لایا۔ ہاتھ رکھتے جاتے، ہٹاتے اور فرماتے کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ، ہاتھ ہٹاتے تو کوڑ لایا۔ پورے بدن سے حضور اچھے میاں نے اس کے کوڑ کو ایسے غائب کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی نگاہ جب اس واقعے پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا حضرت اچھے میاں اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، وہ رضا اچھا وہ صورت کیجئے، وہ رضا اچھا وہ صورت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر
مدد کیجیے ہو رضا اچھا حضور. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر صورت کو دو معنی میں استعمال کیا ہے. ایک تو صورت شکل کی معنی میں آتی ہے اور ایک کوئی راہ اختیار فرمائی. میں نے اس واقعے کو جب پڑھا تھا تو ذہن میرا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا. میں نے 2 دن سے اس واقعے کو میں نے خاص بیان نہیں کیا ہے ہر جگہ پر. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. تو یہ علماء کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار اور گنہگاروں کو جب گھسیٹتے ہوئے حکم ہوگا انہیں جہنم میں لے جایا جائے, تو ہم جیسے گنہگاروں کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی پرسان حال نہیں. یاد رکھیے اس لیے اپنے اعمال میں کہیں کمی ہو مگر عقیدے میں کبھی کمی ہوتا ہے. عقیدہ اور عقیدت اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے ایک دم قائم کر کے رکھنا, کیونکہ اعمال کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے, عقیدے کی کمی کو دور نہیں کیا جا سکتا. عقیدہ ایک دم مضبوط ایسا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بڑا تعصبی ہے, ایک دم ٹناٹن سنی, ایسے بن کر رہے. خود میر عبد الواحد گرامی کی سبا نامل شریف میں لکھتے ہیں کہ ایسا مضبوط سنی ہو کہ دوسرے اس کو دیکھ کر متسلط جانے, ایسا مضبوط سنی ہو. یہ نہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, مندر کے گھنٹا اور مسجد کی اذانیں, نہ, یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی. کفر و شرک, کفر و ایمان جو ہے وہ ایک ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے وہابی اور سنی ایک ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا اتحاد سنی کا اتحاد ہوگا. سنی وہابی دیوبندی کا اور رافضی کا فرقہ باطلہ کا اتحاد سنی کے ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آخری خطبے میں حضور نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ اللہ اس کا رسول بیزار ہے یہود و نصارہ سے, اور وہ تمام معاہدے توڑتا ہے جو ضرورت کے تحت کر رہے ہیں. تو یہ تو, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں خود اس بات کا ذکر ہے. حضرت شرف الدین نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل الجواہر اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس کے حوالے سے سرکار غوث پاک شرف الدین نووی کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ شرف الدین نووی نے لکھا ہے کہ غوث پاک کا معاملہ ایسا تھا کہ بد مذہبوں پر بڑے سخت تھے, بد مذہبوں پر بڑے سخت تھے, اور کئی مناظرے حضور غوث پاک نے فرمائے ہیں. رافضیوں کے ساتھ میں تو خاص طور پہ مناظرے کیے. تو غوث پاک کا جو چاہنے والا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح, نہ ایک ہی صحیح, بس ایک ہی صحیح, باقی بات کا جاننا بھی. وہ جنت میں کس کے ایمان کے تعلق سے کیا پتا, وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا, وہ کافر کو کافر مت کہو, پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو, کب کافر ہو جائے. تو ایسے پلپلے پت نہیں, بلکہ مضبوط دین حق بس اہل سنت و جماعت, باقی سب باطل, سب جھوٹے, یہی دین سچا. یہ ایسا عقیدہ بنائیے. تو میرا آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال عشق کی جب اس واقعے پر نظر, تو میں نے اس واقعے کو جب دیکھا پڑھا تو ایک کہ ہم جیسے گنہگار کو جب جہنم کی طرف حکم ہوگا کھینچتے ہوئے لے کر جاؤ, تو گنہگار صحیح, بدکار صحیح, سیاہکار صحیح, مگر ہم وفادار ہیں. سنی کے خمیر میں غداری نہیں. ہم, اور دوسری بات کہ ہم نے اپنے عمل پر کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں. ہم نے جب بھی دعویٰ کیا اپنے سرکاروں کے بھروسے, ان کے نام پر دعویٰ کیا ہے. ایسا کبھی ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہمیں ہماری نمازیں جنت میں لے کر جائے گی اور ہم اپنی نمازوں کے بنیاد پر جنت میں جائیں گے. نہ, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول ہوں. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے قبول کر لی, یا وہ قبول کر لے, یا اس کا فضل ہے.
مگر اگر خدا نہ خواستہ اس نے قبول نہ فرمائی تو یہ تو اس کا عدل ہے، ہم تھے ہی اس قابل، بے شک مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں انہی سرکاروں کو وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو ہم پر اپنا عدل نہیں اپنا فضل فرما، سبحان اللہ، ہم پر اپنا عدل نہیں اپنا فضل فرما، آمین، کیونکہ ہم تیرے عدل کے قابل نہیں ہیں۔ حضور سرکار اچھے میاں سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں ہم جیسے گنہگاروں کو جب لے جایا جائے گا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈالو، ہم غلام ہوں گے نا کسی نہ کسی کے، ہمارے گلوں کے گلے میں پٹا ہے قادری اور باپ کی غلامی کا پٹا ہے، غریب نواز کے منگتے اور ان کے ٹکڑے کھانے والے، ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے والے لوگ ہیں، اور سرکاروں کی بارگاہ کے بھکاری ہیں۔ وہ سرکار مخدوم سمنا ہو، حضور صاحب البرکات ہو، اعلیٰ حضرت ہو، مفتی اعظم ہو، تاج الشریعہ ہو، ان سرکاروں کے نام لیوا ہے نا۔ تو یہ بزرگان دین، حضور اچھے میاں سرکار، میں سوچتا ہوں کہ ایسے ہی میں نے وہ منظر جو ہے اپنے دماغ میں لے کر آیا کہ ایسے نصیب رہے ہوں گے تو فرشتے لے کے آ رہے ہوں گے، ان بزرگوں کی نگاہ ہم پر پڑے گی اور کہیں گے فرشتوں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ہم پکار کر کہیں گے حضور مدد فرمائیے، زندگی بھر آپ کا نام لیتا تھا، مدد فرمائیے۔ اس وقت یہی بزرگان دین، یہ ہمارے اولیاء کاملین، ارے حضور کا اختیار تو بہت بلند و بالا ہے۔ جو غوث پاک خود تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کاف سے کاف تک پہنچا ہوا، چھوٹی کاف سے بڑی کاف تک پہنچا ہوا۔ تو کہا کہ حضور کیا اس کی مراد کیا؟ فرماتے ہیں ان سے قیامت تک سب جانتا ہوں، ان سے قیامت تک سب جانتا ہوں وہ فقیر ہے۔ تو حضور غوث پاک کا عقیدہ حضور غوث پاک ایک فقیر کے لیے یہی مانتے ہیں۔ تو غوث پاک کا عقیدہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے تعلق سے کیا ہوگا؟ یہاں پر عقیدے کی بات بھی ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کے تعلق سے غوث پاک کا عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ارے وہ کوئی دیوبندی وہابی کا کوئی فرضی نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ ہمارا نبی تو ایسا زندہ کہ تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے، تو ہم اپنی سرکاروں کو آواز دیں گے، یہ اولیاء کاملین ہمارے، ہم کو جن سرکاروں سے نسبت ہوگی وہ فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ گنہگار ہے، حکم ہوا ہے جہنم کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ اولیاء کاملین اس وقت ہم گنہگاروں کا ہاتھ تھامیں گے، فرمائیں گے کہاں ہے گناہ؟ یہاں ہے گناہ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ کا اختیار ہے، یہ بزرگوں کا اختیار ہے۔ حضور اچھے میاں اس کڑی کے چوتھے قطب، پھر پانچویں حضور ستھرے میاں سرکار، چھٹے سرکار آل رسول احمدی اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھا، جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد اور جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے لکھا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ حضرت آل رسول مقتدیٰ کے پاس۔ اور ساتویں اور آخری قطب حضور شمس ماہرہ سرکار سراج السالکین خاتم الاکابر ہند سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری، جو سرکار مفتی اعظم کے پیر و مرشد، اعلیٰ حضرت کے روحانی استاد اور اعلیٰ حضرت کے مرشد جاتے، یہ سات قطب تو غوث پاک نوازتے ہیں، تو ایسا نوازتے ہیں اس کے بعد میں بھی ولایت کا سلسلہ جاتا ہے۔ اور غوث پاک کی عطا مفتی شہزاد صاحب بریلی شریف والے مجھ سے ملے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ
حضور تاج الشریعہ کے وصال کے 15 دن پہلے انہوں نے خواب میں حضور غوث پاک کو دیکھا، غوث پاک کو دیکھا اور جوانی کے عالم میں دیکھا، اور انہوں نے خواب میں غوث پاک سے پوچھا کہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں صاحب قبلہ کا مقام کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کا معاملہ کیسا ہے؟ تو غوث پاک خواب میں فرماتے ہیں کہ اختر رضا کا معاملہ عروج پر ہے، اختر رضا کا معاملہ عروج پر ہے، وہ اس لیے کہ اس کے دادا احمد رضا نے میری بڑی تعریف فرمائی ہے، اس کے دادا احمد رضا نے میری بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو غوث پاک کی عطائیں ایسی ہوتی ہے، اس لیے غوث پاک سے اپنی عقیدت کو مضبوط کر کے رکھو، اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہو تو غوث پاک کے سچے غلام بن کے رہو۔ غوث پاک اگر نوازنے پر آئے تو صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کو نوازے گا۔ اگر ایسی عقیدت کو مضبوط کر کے رکھو، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، اور غوث پاک کی سیرت کو دیکھو گے اور سیرت کو پڑھو گے تو اس دور میں اس سیرت کا نچوڑ مسلک اعلیٰ ہے۔ اس مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، ہر کسی آنے والے کی بات پر اعتماد نہ، بلکہ بات اسی کی ٹھوس سمجھو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق ہو۔ آج کل لوگ آتے ہیں اور پہلے ہوتا یہ ہے کہ میں نے بعض پیروں کو دیکھا اور بعض مقررین حضرات بھی پہلے تو بڑے اعلیٰ حضرت کے نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں کچھ معاملہ جم جائے، جب لوگ قریب آ جائے، کچھ حلقہ بن جائے، تب ان کا بک شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے مفتی نانپارہ کہتے تھے پانی پی چھان کے پیر کر پہچان کے، پانی پی چھان کے پیر کر پہچان کے۔ تو ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں، بلکہ یاد رکھنا، ارے غوث پاک اعلیٰ حضرت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ وارث عالم پناہ، وارث پاک فرماتے تھے مولانا احمد رضا تمہارا خون میرا خون، میرا خون تمہارا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تمہارا گوشت۔ اعلیٰ حضرت کو جو برا کہے وہ دشمن ہے وارث پاک کا، وہ دشمن ہے وارث پاک کا۔ اور یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سراپا معجزہ ہے حضور علیہ السلام، اور یہ بات تو طے ہے معجزے سے جو بھی چیز ٹکرائی ہے وہ فنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ معجزے سے ٹکراؤ گے تو فنا ہونا طے ہے، کہ معجزے کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اور ہمارے خاندان کے بزرگ، ہمارے ننیحال، میرے والد صاحب کے ننیحال پیر طاہر علاء الدین گیلانی، میرے ابا کے ماموں لگتے ہیں، پیر طاہر علاء الدین گیلانی یہ فرماتے تھے کہ میرے باپ، میرے دادا حضور غوث پاک نے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے، اور کوئی آج کل کا کوئی کیا اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان کر رہا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ تبصرے کر رہا ہے اعلیٰ حضرت، جس کو نہ جو ہے وہ کیا کہیں، جس کو وضو کے فرائض نہیں پتا ہوں گے وہ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ پہ تعین کرتا ہے۔ تو وہ پیر طاہر علاء الدین گیلانی، غوث پاک یاد رکھنا کہ یہ بات بھی طے ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، مفتی اعظم کو سمجھنے کے لیے، تاج الشریعہ کو سمجھنے کے لیے، اور اولیاء کو سمجھنے کے لیے، بزرگوں کو سمجھنے کے لیے، غوث پاک کو سمجھنے کے لیے ایک نمبر ہی ہونا پڑتا ہے۔ دو نمبر ہی جو ہے نہیں سمجھ پائے گا، حلالی ہوگا اور وقفہ ایک نمبر ہی ہوگا نہ تو سمجھے گا بزرگوں کی، ورنہ بزرگوں کی عظمت کو دو نمبر ہی کیا سمجھے گا، ایک نمبر ہی سمجھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے متعلق وہ فرماتے تھے کہ میرے دادا، اردو کم آتی تھی ان کو، میرے دادا حضور غوث پاک نے احمد رضا اور اس کا بیٹا مصطفیٰ رضا وہ اتنا نوازا جتنا ہمیں بھی نہیں نوازا۔ میرے دادا حضور غوث پاک نے احمد رضا اور اس کے بیٹے مصطفیٰ رضا کو اتنا نوازا جتنا ہمیں بھی نہیں نوازا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑوں کے منصب کو سمجھتے ہیں،
سمجھے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ جو خود ولی نہیں وہ دوسرے کو ولی ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے. ولی کو پہچاننے کے لیے ولی چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کے لیے حضرت ہونا ضروری ہے. جو حضرت نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیا پہچانتا ہے؟ تو لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے ڈٹے رہو، اور مسلک کا سودا کسی حال میں نہ کرو. آپ چاہے کسی سلسلے سے مرید ہو، قادری رہو، چشتی رہو، نقش بندی رہو، سہروردی رہو، برکاتی رہو، اشرفی رہو، کسی سلسلے سے رضوی رہو، کسی سلسلے سے آپ مرید رہو، مگر آپ کا عقیدہ عین بریلوی ہونا چاہیے. عقیدے کے مقابلے میں کوئی نہیں. عقیدے میں ٹناٹن سنی، جو عقیدے کے اندر ہو وہی بریلوی، وہی رضوی. یہ ایسا عقیدہ، ایسا پختہ سنی ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. اور حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. چونکہ محفل حضور غوث پاک کی ہے، ایک شعر جو ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، پھر رخصت ہوتا ہوں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.
सिखा दो जालियों पर निगाहे नबी है। कहने के दरमियान अगर मुझसे कोई शरई गलती हुई हो तो मैं इन उलमा के मौजूदगी में आप सबके सामने उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। और हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते थे, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खान जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो ज़िम्मेदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक जो किसी चंदरना में आगे वाले के हबीब फरमान कर दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुल मुस्तकीम के या नअबुदु या नस्तईन अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूंगा, सुन्नियों के मज़हब पर कायम रहूंगा, बद मज़हबों से बचता रहूंगा, गुनाहों से बचता रहूंगा, आजकल झूठ गीबत चुगली बली असद बदकारी बेहयाई ताने बजाने तमाशे और तमाम तर गुनाहों से बुराई से बचता रहूंगा, शरीयत पर कायम रहूंगा, नमाज रोजा हर फर्ज वाजिब सुन्नतों उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा, तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा और बचने की तौफीक अता फरमा। पहले अपना हाथ गौसे पाक दस्ते पाक में लिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में लिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में लिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा, क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा, सिलसिले के फैजान से मालामाल फरमा, मशाइख सिलसिला और बुजुर्गों का फैजान दुनिया व आखिरत में मुझ पर ज़ाहिर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे उस्ताद भाई बहन पहले उल्लू अशीरत मेरा को सलाम, मेरा ही रहमत शाम की सारी उम्मत मेरा को सलाम। बेअज़ाबो इताको हिसाबो किताब ताज अहले सुन्नत मेरा को सलाम। Mustafa
نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخش روح میں فرما. ہماری ہمارے والدین ہمارے مرحومین مریدین محبین اور تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما. جن احباب نے جن نوجوانوں نے جس کمیٹی نے اس بزم کا انعقاد کیا جو اس میں آئے پروردگار سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. سنیوں میں آپس میں اتفاق اتحاد محبتوں کو قائم فرما. اہل سنت کے اختلافات کو دور فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہونے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما. الہی حضور غوث اعظم کے توسل سے جب تک کہ زندہ رکھ اہل سنت و جماعت مسلک حق مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طور پر قائم اور مستحکم فرما. اسی سچے مسلک پر سنیوں کے مذہب پر حسن خاتمہ نصیب فرما. مسلک کا سچا وفادار بنا. مسلک کا باقی ہونے سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. دجال کے فتنے سے اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما. سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرما. الہی مشائخ اہل سنت کے سائے کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما دے. پروردگار ہمارے متعلقین مریدین محبین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی شفائے کامل واجب عطا فرما. حضور محدث کبیر کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما دے. حضور تاج الشریعہ کے اہلیہ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما. قائد ملت کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما. الہی مشائخ اہل سنت کے سائے کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما. ہمارے معظم مکرم مفتی واجد علی صاحب قبلہ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما. جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں سادات موجود ہیں ان علماء کے علم میں عمر میں تقوی و طہارت میں سادات کے علم میں عمر میں تقوی و طہارت میں اور ان سب کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما. اور ان تمام سادات اور علماء کے صدقے میں ہم سب کے علم میں عمر میں تقوی و طہارت میں فضل و کمال میں رزق میں برکتوں کا نزول فرما دے. الہی سادات کی اور علماء کی بارگاہ کا مستاق ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. ہماری خانقاہیں درگاہیں مساجد مدارس ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی شاد و آباد ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے. غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن و امان کو قائم فرما. پروردگار غریب نواز کے اس ہندوستان میں جو ظالم حکومت اور ظالم حکمران ہیں ان سب کو ذلیل و رسوا فرما دے. فرانس کی سرزمین پر جو تیرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی گئی اور جن لوگوں نے اسے سراہا پروردگار ان تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا فرما. مسلمانوں نے عالم کی جان و مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما. ہمارے گاؤں کی سنیت کو مستحکم فرما. یہاں کی سنی خوشگیرہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. کاروبار کی جو بندی اس جگہ پر یہاں پر چالو ہے پروردگار و اسباب کے موہائے مبارک کا واسطہ پروردگار سرکاروں کے صدقے میں کاروبار یہاں کے لوگوں کے کاروبار کی بندی کو اور سنیوں کے کاروبار کی بندیوں کو دور فرما دے. الہی سب کو غیب سے رزق عطا فرما. سب کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما. جو ہاتھ اس مقدس تبرک کے توسل سے تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان ہاتھوں کو دنیا کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما. دنیا کی محتاجی مفلسی تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اپنی بارگاہ کا محتاج بنا. دنیا سے بے نیاز کر دے. خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے. غوث پاک کے صدقے تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما. اگر تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہو تو غوث اعظم کا واسطہ اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما دے. الہی سرکاروں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما. سرکاروں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما. غوث پاک کی اور سرکاروں کی خوش پناہی نصیب فرما دے. مالک و مولا ہمارے اکابرین نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا درس ہمیں دیا اس پر قائم رہنے کو ہمیں کہا.
حضور تاج الشریعہ ہو یا حضور اشرف الفقہا ہو، ان اکابرین کے دیے ہوئے درس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما پروردگار، اور ان بزرگوں پر، بزرگان دین کے قبروں پر اپنی باران رحمت کا نزول فرما دے۔ الہی غوث اعظم کے صدقے ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پروردگار سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما۔ الہی غوث اعظم کا واسطہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی، شادمانی نصیب فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے اور دنیا و آخرت میں اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہی قبر کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، حشر کے وحشت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہی ہم سب کو اپنی امان عطا فرما دے۔ الہی آنے والی زندگی، آنے والے لمحات، آنے والی ساعتیں ان سرکاروں کے صدقے میں ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے۔ خدایا بحق کی بنی فاطمہ کے برقول ایمان قرم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دامان آلِ رسول، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ پروردگار سرکار بغداد کے صدقے یہاں پر جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، جو آ کر چلے گئے، تو علیم و خبیر ہے، جو خواتین پردے کی آڑ میں ہمیں سن رہی ہوگی، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے پروردگار۔ یہ مقدس علماء کی جماعت یہاں پر موجود ہے، ان کے صدقے میں، ان کی پروردگار، ان کے ہمارے سرکاروں کے صدقے میں، ان کی اور ان کے صدقے میں ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما، سب کو ہم سب کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ۔